بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید واللہ من ورائہم محیط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا ورسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ سبھی حضرات پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک ادا کرنے کی نیت سے مسجد میں حاضر ہیں۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، آپ کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ چنانچہ رحمت عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب تمہیں کوئی چیز بھول جائے یا کوئی بات بھول جائے تو میری ذات پر درود پڑھا کرو، اس کی برکت سے یاد آ جائے گی۔ اس واسطے کثرت محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان مکرم، سورۃ البروج کی آخری 3 آیات طیبات، آج ان کی تشریح و تفسیر سننے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ انہیں گھیرے ہوئے ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، بلکہ وہ تو ہر چیز قرآن مجید میں بھی ہے۔ فی لوح محفوظ، جو کہ لوح میں محفوظ ہے، لوح محفوظ بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ کا مفہوم ہے، اور اس سے پچھلے مفہوم کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو بات جلدی سمجھ آ جائے گی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں جو ہماری بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو پہلی امتوں کے سرکش لوگ تھے، اللہ نے ان کو عذاب دیا اور سزائیں دیں، اور مختلف عذابات میں ان کو مبتلا کر کے دنیا میں ذلیل و رسوا بھی کیا اور برباد بھی کیا۔ وجہ کیا تھی کہ وہ نبیوں کے بھی نافرمان تھے اور اللہ کے بھی نافرمان تھے اور سرکشی بھی کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو یہ عذاب دے کر ختم کر دیا، برباد کر دیا، ان کی سرکشی کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو آگے بات ارشاد فرمائی، محبوب پاک علیہ السلام سے خطاب کیا کہ اے محبوب، حل اتاک حدیث الجنود، آپ کے پاس وہ پچھلی جو قومیں تھیں ان کی خبریں نہیں پہنچیں آپ کے پاس کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ جیسے فرعون و سمود، فرعون تھا اور ایک قوم سمود تھی، اور یہ بڑے سرکش تھے، ان کی حکومتیں تھیں، یہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود میرے مالک نے برباد کر دیا ان سب کو۔ فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ جو کافر ہیں یہ بھی جھٹلاتے ہیں۔ تو اب بات بتائی جا رہی تھی، جو مکے کے کافر نبی پاک علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے، لڑائیاں اور جھگڑے کرتے تھے، یہ ان کے ساتھ خطاب کر کے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تم سے بڑے بڑے طاقتور اور تکڑے لوگ آئے، تو جب ہم نے انہیں برباد کر دیا تو تم کیا چیزیں ہوں؟ تو یہ بیسک انسان کی تربیت ہو رہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی سرکشی نہیں کرنی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہی خالق و مالک ہے۔ بڑے بڑے سرکشوں کو یکدم بادشاہ سے گدھا بنا دیتا ہے اور گدھاؤں کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور پھر وہ ذلیل بھی کرتا ہے۔ یہ جو سرکشی ہے یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جب بندہ تکبر میں آتا ہے تو پھر کرتا ہے، اور آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے
تکبر اس کائنات میں صرف رب کی ذات کے لیے ہے، یہ یاد رکھ لیں، سمجھ آ رہی ہے؟ بلکہ ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، یہ حدیث شریف اس کی شیان شان، سمجھ آ رہی نا؟ فرمائیے میری چادر ہے، خبردار اس کو کوئی اور نہ اوڑے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تکبر میرے لیے ہے۔ تکبر اصل میں اس میں معنی ہوتا ہے بڑائی والا، اللہ اکبر کہتے ہیں نا، اللہ تو اللہ اکبر بہت بڑا، تو جو سب سے بڑا ہو نا تکبر اسے ہی جچتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور یہاں تو کوئی بھی بڑا نہیں ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہ ہماری اگلی سانس بھی آئے گی کہ نہیں آئے گی، ہمیں جو رزق ملتا ہے ہم تو اس کے مالک نہیں ہیں، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ چاہے تو دے دے اور چاہے تو صبح سب کوئی ختم کر دے، وہ میرا مالک ہے نا۔ تو یہ سب کچھ جو سب سے بڑی ذات ہے یہ اس کے لیے ہے، لیکن جب لوگ تکبر میں آتے ہیں تو پھر یہ نا اپنے اندر بڑائی پیدا کرتے ہیں، اور جب بڑائی پیدا ہو تو بدماشی آتی ہے، پھر یہ کہتا ہے ایس محلے دا میں جناب ڈانا، اے دا میں اس پورے شہر دا ڈاؤنا، اے میں پورے ملک دا ڈاؤنا، تو میں بدماش ہاں، تو میں یہ کر دیاں گا، میں وہ کر دیاں گا۔ یہ بدماشی میرے رب کو اچھی نہیں لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو یہ بدماشیاں کرے گا تو ہیں کی؟ اور اگر بزرگوں کی ہسٹری پڑھیں تو وہ تو یہ کہتے ہیں ایک پانی کے قطرے سے ہی پیدا ہوا نا، وہ بھی گندا ہے، تو کرنا تو تکبر ہے۔ تو یہ اس لیے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتا ہے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو اس واسطے جب تکبر میں لوگ آ جائیں تو پھر لڑائیاں جھگڑے بدماشیاں اور سب کچھ، اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ میں آپ کو بتا چکا کہ یہ اللہ ہی کو جچتا ہے، چونکہ وہی سب کا خالق و مالک ہے، کسی اور نے تکبر نہیں کیا۔ جس نے کیا ہے وہ برباد ہی ہوا ہے، وہ شیطان ابلیس سے لے کر فرعون، نمرود، یہ شداد، یہ قارون، یہ آپ ان سب کی ہسٹریاں پڑھ کے دیکھ لیں، برباد ہوتے آئے۔ بلکہ تکبر اتنی گندی چیز ہے، جب ابو جہل کا سر قلم کیا گیا نا، اور آپ کو پتہ کس نے سر قلم کیا تھا؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا تھا۔ اس کو مارا دو چھوٹے بچوں نے تھا، حضرت معوذ اور حضرت معاذ، یہ دو چھوٹے بچے تھے، مارا انہوں نے تھا۔ اب جب اس کو مار دیا وہ گر گیا تو کچھ سانسیں چل رہی تھیں، ابو جہل کے بیٹوں نے اس پر حملہ کر دیا، ان بچوں پر ایک کا بازو کٹ گیا اور ساٹھ لٹکنے لگا، یہ بھاگ گئے۔ کام دا کر چھڑیا ہے، ہن تو کھلوندا نا، تیرا کام اسی کر چھڑیا ہے۔ اب جب اس نے حملہ کیا تو یہ بھاگتے ہوئے حضور کے پاس گیا، حضور میرا بازو کٹ گیا ہے، کی کیتا ہے؟ ابو جہل دا کام کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے نا بازو جوڑ کے ایسے لگایا تو وہیں بازو ٹھیک ہو گیا ان کا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو ٹھیک کر دیا، لیکن اس کی ابھی کوئی سانسیں چل رہی تھیں، اور اس کا سر اتارنے کے لیے پتہ کون سے صحابی گئے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ خود گئے تھے۔ اچھا، ان کے جانے میں بھی ایک حکمت تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو تھے نا، ان کی صحت کے اعتبار سے یہ تھوڑے سے کمزور تھے، اجے واپس سنگل پس لیا نے ہے، مطلب تھوڑا سا کمزور تھے یہ۔ تو ایک مرتبہ یہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو پنڈلی سے ان کے کپڑا ہٹ گیا، دھوتی بننی ہوندی ہے نا، ہوا آئی نا تو وہ پڑیاں نظر آئیاں، تو ہسن پہ سارے کافر بھی ایدے ویکھو جناب اے بھی جوان بندا ودا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے آ کے جو بات کہی، فرمایا سونے کے پہاڑ اتنے رب کو پسند نہیں ہیں جتنے عبداللہ بن مسعود کی پنڈلیاں میرے رب کو پسند ہے۔ یہ ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سمجھ آ رہی ہے؟ حضور نے فرمایا جس طرح قرآن مجھ پہ نازل ہوا ہے، اگر اسی طرح کو سیکھنا چاہے تو میرے عبداللہ بن مسعود کے پاس آ جائے۔ ہاں، حضرت عبداللہ بن مسعود یہ بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے مفسر قرآن تھے، اور یہ بھی یاد رکھ لیں بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام کے صحابی کے پاس جب آقا کریم پردہ فرما گئے نا تو صحابہ کرام ان کے پاس جمع ہوئے، اور کچھ تابعین بھی جمع ہوئے، اور کہنے لگے کہ آپ نہ ہمیں قرآن مجید کا درس دیا کریں، حضور کی احادیث سے آپ ہمیں سمجھایا کریں۔ تو آپ نے فرمایا پھر بتاؤ بھئی کون سا دن ہمیں خاص کرنا چاہیے؟ علماء اسی حدیث کو بیان کرتے ہیں دن خاص کرنے کے اعتبار سے، سمجھ آ رہی نا؟ کسی بھی چیز کے لیے امت کے فائدے کے لیے دن کو خاص کرنا یہ اسی حدیث سے ثابت ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی مدرسہ آ گیا ہے، اس کا جلسہ رکھنا ہے، تو آج ہی آپ 5 تاریخ نو جلسہ ہوئے گا، تو آپ کوئی کہے کہ 5 تاریخ تو کیڑی حدیث ہی جو ثابت ہے، تو بندہ آکھے گا چبل دی چبل ہی نکلے آنا،
اور یار امت کی آسانی کے لیے اگر تاریخ کو طے کر لیا تو یہ مسئلہ ہی کیا ہے؟ اسی طرح جب کوئی فوت ہو جائے تو تیسرے کے ختم کے لیے جب اعلان کیا بعض کہتے اے کہ طے لکھے ہے، اور یار امت دی آسانی واسطے وہ سارے بھرا کٹھے ہو کے دعا مانگ لے سن، بس تیرے ڈھڈے ہی ولیٹ کے ہوندا پیا ہے۔ خدا کا خوف کرو یار، نہیں دعا کرنی تو وکری گل ہے، پر مروئی دا کیا مطلب ہے؟ نہیں توجہ فرمائے۔ اپنی شادی کے لیے بھی تو دن خاص کیا ہی جاتا ہے نا، کیوں کیا جاتا ہے؟ اے جی سارے پرانیاں نو آسانی ہو جاوے، تیرے پرانے کو تاج کمپنی دینا ہے، تینوں سارے نو آسانی ہو جائے، نہیں سمجھ رہے آپ؟ تو یہ امت کی آسانی کے لیے، رشتہ داروں اور بہنوں بھائیوں کی آسانی کے لیے دن کو خاص کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے۔ سمجھ آ رہی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس آئے کہ آپ نا ہمیں قرآن ذرا تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا کریں، تو آپ نے فرمایا بھی کیڑا دیہڑا؟ انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ جمعے والے دن تقریر دے ہوندی ہے تو بس کرو، نہ یہ نہیں کہا۔ کہنے لگے پھر کون سا دن ہم رکھیں؟ انہوں نے کہا جی آپ جمعرات کا دن رکھ لیں۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ جمعرات کا دن شروع سے ہی بابرکت ہے۔ انہوں نے کہا جی جمعرات کا دن رکھ لیں۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے ہم جمعرات کا دن رکھ لیتے ہیں۔ اب ذرا توجہ کیجئے اور صحابہ کرام کا شوق بھی دیکھیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان جب حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس بیٹھتے تھے اور آپ قرآن پڑھ پڑھ کے ان کو سناتے نا تو اتنا لطف آتا تھا۔ چند ماہ ابھی گزرے تو صحابہ کرام نے پھر اٹھ کے کہہ دیا، شوق والوں نے، میں نہیں یار ہفتے دے وچ جڑا ایک دن رکھیا ایک گھٹ ہے ودا۔ نہیں توجہ فرما رہے آپ حضرات؟ انہوں نے کہا جی آپ ایسے کریں کہ ایک دن اور دے دیں۔ تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا نہیں ایک ہفتے میں 2 مرتبہ نہیں کروں گا۔ وجہ فرمایا میرے نبی سے میں نے سنا ہوا ہے کہ بسا اوقات باتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن زیادہ وقت کی جائے نا تو لوگ اکتا جاتے ہیں اور طلب ختم ہو جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں ہفتے بعد آؤ، نہ تم اکتاؤ اور نہ تمہاری طلب ختم ہو، تاکہ تمہیں ہفتے دا انتظار تو رہے نا۔ اینج نہیں تو تسی سست ہو جانا ہے بھئی چلو یار اگر بہت دڑے دے نہیں سنیا تو جمعرات نو سن لے جائیں، نہیں تو بڑا ہفتے نو سن لے جائیں، تو پھر بندہ سست ہو جاتا ہے۔ تو اسی واسطے یہ ایک اصول ہے، جب بھی یہ تقریر ہو نا تو مبلغ کو بھی چاہیے کہ بس 45-50 حد 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے سے زیادہ نہ کرے۔ ساڑی جٹ کی قوم راضی ہوندی کوئی نہیں، استاد جی تو سائی گھنٹہ سنا ہے، 1 گھنٹے کچھ نہیں ہوندہ کہ مسئلہ کہ میرا جو تجربہ ہے نا، یہ تقریر کرن والے دی صلاح ہوئے تے سنن والے دی صلاح ہوئے، آدھا گھنٹہ بہت ٹائم ہوندا ہے، بندہ بہترین پیغام دے بھی لیندا تے اگلا سمجھ بھی لیندا ہے۔ تے جے نہیں نا یہ ریڑکا گھتنا تے بے شک 2.5 گھنٹے گھتی رکھو۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ تو اس واسطے با مقصد بات ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اسی لیے یہ 45-50 منٹ حد 1 گھنٹہ، بس اس سے زیادہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، بندے تھک جاتے ہیں بھائی، اور ان کو اتنی دیر میں ہی اگر مواد دے دیا جائے تو مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہماری قوم بس اوقات راضی نہیں ہوتی ہے، اسی 5 منٹ پہلے سے بیکر کدی چھڑ دئیے نا تو یقین کرو سانو 3 دیہڑے گیلا دے رہے ہیں، استاد جی تو رات 5 منٹ گھٹا دیتے ہیں جناب۔ جبکہ مواد پورا ہونا چاہیے، تربیت پوری ہونی چاہیے، ان کو سمجھ پوری آنی چاہیے، تو ٹائم کا کوئی خاص نہیں ہوتا ایشو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے یہ سمجھا دیا کہ دن خاص کرنا یہ بھی اسلام میں ہے، اور ان دنوں میں چاہت پیدا کرنا یہ بھی اسلام میں ہی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ نبی پاک کا کوئی خطبہ لمبا نہیں تھا، آپ کوئی حضور کا خطبہ اٹھا لیں 2 یا 3 ورقیاں تو اتے نہ جاسی، بس ختم۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر؟ آپ کا کوئی وڈے تو وڈا خطبہ جڑا آپ دا 3 ورقیاں دا سی بس، نہیں تو آپ کا مختصر خطاب ہوتا تھا، اے 1 ورقہ ہے، اے دوسرا ہے، اے تیسرا ہے، بس ختم، پورا خطاب ہے۔ اب آقا کریم 3 گھنٹے نہیں فرما سکتے تھے؟ آپ ذرا سوچیں نا، آقا کریم نے یہ آپ حج کا خطبہ پڑھ لیں، آخری حج والا خطبہ سب کتابوں میں موجود ہے، اللہ 2 ورقیاں دا سارا ہے۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی؟ اور اس کے اندر آپ نے کہا کیا مفہوماً بتا دیتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ دین میرے اوپر آیا، قرآن آیا، بتاؤ جتنے بیٹھے ہو میں نے حق ادا کیا یا نہیں کیا؟ سب نے کہا جی حضور آپ نے حق ادا کر دیا ہے۔ فرمایا جو کچھ تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ جی بالکل آپ نے پہنچا دیا۔ فرمایا اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ آگے پہنچاؤ۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، آپ اتنی دور سے تقریر سننے آتے ہیں، وہ ساری نہیں تو کوئی 1-2 گلاں تو پکا کے لے جا کے اگے بھی سنایا کر رہا ہے، یہ پیغام ہے۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ تم نے بدکاری نہیں کرنی، یعنی زنا نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا،
چوری ڈاکہ نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا. آپ نے یہ پورا نصاب دیا تربیت کا. اور نصاب دینے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخر میں بات کہی، فرمایا لوگو اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا. جڑا نوکر رکھ دے ہو ویکھ لا آخری خطبے چ نبی پاک نہ تینوں بھلے نے تے نہ مینوں بھلے نے. اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے اس نے سلوک کرنا ہے. فرمایا کہ اس کو تم سیدھا کرنا چاہو گے تو یہ تو پسلی سے پیدا ہوئی ہے، پتے پسلی ہینج ہوندی ہے، اینو ہینج کریں گا تروڑ جے، اینو ہینج ہی رہن دے. نئے توجہ فرمائی آپ حضرات نے. اللہ اکبر. اس کے بعد حضور نے حسن اخلاق کا بتایا، اور جو آخری پیغام آپ نے دیا فرمایا میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا ہے. یہ نبی پاک کا پیغام ہے، یہ ہے خطبہ آقا کریم علیہ السلام کا. بس بیٹھے ہو تو آقا کریم علیہ السلام کا کوئی خطبہ اتنا لمبا نہیں ہوتا تھا کہ سامنے والے بیٹھ رہے ہن مکدا ہے ہن مکدا ہے ہن مکدا ہے، بلکہ ان کی طلب رہتی تھی آقا لب کھولے نا، کچھ تو بولے نا، ہم بھی تو کچھ اور سنے نا. لیکن آقا کریم علیہ السلام ایسا کیوں کرتے تھے زیادہ؟ ایک تو فرمایا یہ شکل سماعت بنتا ہے، لوگوں کے لیے مشکل کا سامان ہوتا ہے. اور دوسری بات کیا تھی، نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا تھا، آپ کلمات تھوڑے بولتے تھے ان کا مفہوم زیادہ ہوتا تھا. حضور نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے. جوامع الکلم کا مطلب جملے تھوڑے مفہوم زیادہ، اس لیے آپ مختصر کرتے تھے بھئی ہن عمل تسی آپ کرنا ہے. جیسے میرے آقا نے فرمایا الطہور شطر الایمان، بس یہ ایک حدیث شریف ہے، فرمایا صفائی نصف ایمان ہے. اور یہ حدیث بیان کر دی. اب یہ ہیں تو تھی الطہور شطر الایمان، تین جملے بنتے ہیں سارے، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ صفائی نصف ایمان ہے. لے ہن کرنا صفائی، سمجھ آ رہی؟ اپنی صفائی، جسم دی صفائی، منہ دی صفائی، والاں دی صفائی، دنداں دی صفائی، سمجھ آ رہی ہے؟ کپڑیاں دی صفائی، اس تو بعد گھر دی صفائی، کچن دی صفائی، کپڑیاں دی صفائی، اپنے دفتر دی صفائی، ملک دی صفائی، شہر دی صفائی. لے ہن لگا رہے صفائی نو. آپ نے توجہ نہیں فرمائی، سبحان اللہ بھی نہیں فرما رہے ہو. تو آقا کریم علیہ السلام کا جو خطبہ ہوتا تھا اس کو کہتے جامع مانع، جو آپ کہہ دیتے تھے سارا کچھ اسی میں آ جاتا تھا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ آپ نے بھی فرمایا کہ اتنا زیادہ نہ مجھے کہو، چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے میں اس کے مطابق ہی آپ سے خطاب کر سکتا ہوں. تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود تھے عظمتوں کے مالک، جو ابو جہل کا سر قلم کرنے کے لیے گئے تھے. بات آپ کو یہ سمجھا رہا تھا اور اس کے تحت آپ نے اتنے مسئلے سن لیے. جناب آپ جب سر کاٹنے کے لیے گئے نا، ابو جہل نے پتا کیا سی ایدے بھی کیا تکبر کیڈی بری شے ہوندی ہے. ابو جہل کہنے لگا میں میرا نا اے جدو سر لاؤنا ہی نا تو تھوڑا جہا تلو کر کے لاویں جو میرے سر دے نال میری گردن تھوڑی جی لمبی نظر آوے. تو اس نے کہا کیوں؟ کہندا جی لوکاں نوں پتہ لگے بھاویں سر نیزے تے چڑھنا، لوکاں نوں پتہ لگ جاوے سردار دی گردن ہے، بڑی گردن ہے. اتنا متکبر بندہ تھا، مرتے ہوئے بھی اس کی یہ حالت تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو تکبر ہوتا ہے نا پھر یہ بندے سے چھوٹتا نہیں اور بندے کو یوں برباد کر دیتا ہے. اور جب بندہ عاجزی میں آ جائے بندہ بنتا ہی اس وقت ہے. اور عاجزی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو عاجزی کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ کافر، بلکہ کافر یہ تو سارے جھٹلانے والے، ان کی باتیں موجود ہیں. واللہ من ورائہم محیط، اور فرما اللہ ان کو گھیرے ہوئے، آگے جہنم پیچھے اللہ. پیچھے اللہ کا کیا مطلب ہے؟ بے موت آنی آنی کدیں بج تو سکدے نہیں، اور آگے پھر کافروں کے لیے جہنم ہے تو ویچ بھی چاڑے گئے پھنس. یہ کافروں سے کے ساتھ خطاب ہو رہا ہے. ہاں جو توبہ کر لے، جو کلمہ پڑھ لے، جو معافی مانگ لے، اس کے لیے یہاں تک ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا جو بندہ کلمہ پڑھ لے یعنی جب بھی وہ اسلام قبول کرے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ کلمہ شریف پڑھنے کی، اس لیے بزرگ کہتے ہیں زندگی میں کسی ایک کو کلمہ ضرور پڑھا دیا کرو. آپ اتنے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، کوشش کیا کریں کوئی ایک بندہ آپ کو ایسا مل جائے، جیسے عیسائی ہوتے ہیں، قادیانی ہوتے ہیں، یا کوئی اور غیر مسلم آپ کو مل گیا کسی بھی حیثیت کا، آپ کوشش کریں اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ ان لوگوں کو کلمہ پڑھا دیں. کسی ایک نے کلمہ پڑھ لیا اللہ کے فضل سے تمہاری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی.
اور پتر ادھر ویکھو کہڑے کمی پہ گئے ہو، تسی تے جی میں اخبار پہ پڑھ دے ہو۔ توجہ میری طرف فرمائیے۔ اور اس کے بعد فرمایا بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ تو ہر چیز قرآن میں موجود ہے۔ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ اور سنیے قرآن مجید کا 12واں پارہ آپ پڑھیں نا تو اللہ نے اس میں فرمایا جب ساری قوم کے واقعات اور قصے اور ان قوموں کے ساتھ جو کچھ ہوا اللہ نے جب یہ بیان کیا تو پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک۔ توجہ، فرمایا محبوب یہ ساری غیب کی خبریں تھیں جو ہم نے آپ کو عطا فرما دی ہیں۔ یہ 12واں پارہ ہے، 12واں پارہ۔ اور یہ توجہ فرمائیں آپ حضرات جتنے بیٹھے ہیں، میرا خیال ہے اب تو مسئلہ یہ حل ہو جانا چاہیے۔ کون سا والا؟ غیب والا مسئلہ۔ اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ہر چیز غیب تھی جو ہم نے آپ کو دے دی۔ تو میں کہ اللہ دا نا ہی قرآن دی تو مان لا جدو رب نے آنکھ دیتا بھی سارے غیب میں توانوں دے چھڑے نے تو پھر مری جانا تو پھر حضور دی شان نہیں مندہ ہے نیت ہے نیت ہے نیت اے کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ اللہ نے یار قرآن میں کہہ دیا ہے، چلو مان لیتے ہیں کہ غیب نہیں تھا، مان لیا یار، اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اللہ نے دے دیا ہے، اب قرآن مجید ہے، اگر کوئی چاہے تو میں ابھی قرآن تو میرے سامنے ہے، میں 12ویں سپارے دی آیت کٹ کے دکھا دینا۔ توجہ ہے نا سب حضرات کی؟ اور یار جب اللہ نے دے دیا اگر ہاں ہے تو قرآن دے وچ تو میں کیا اسی قرآن تو باہر والی کر دے بھی تو نہیں نا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ ساری غیب کی خبریں تھیں جو آپ کو دے دی۔ اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ۔ آپ قرآن کی تو مان لو نا یار، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ اب بات سمجھ آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اگر یہ آپ کو سمجھ آئی ہے تو اس بات کو سمجھیے قرآن مجید میں میرے رب نے اعلان کیا ہے کہ محبوب یہ سارے جو واقعات تھے، قصص تھے پہلی امتوں کے اور ان کے مسلمانوں کے اور نبیوں کے اور جتنے سرکش تھے ان کے، یہ سب غیب تھا لیکن ہم نے آپ کو دے دیا۔ اور اہل سنت کا بھی یہی نظریہ ہے، کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو بالکل وہ غیب نہیں جانتا، ہاں اللہ اگر دے دے تو وہ جانتا ہے۔ آپ دیکھیں نا بخاری شریف میں حدیث شریف موجود ہے، کبھی خود بھی دیکھنا چاہیے پر ایسی باتوں کو لوگ نہیں نہ دیکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ مدینہ شریف میں تشریف فرما ہیں، جنگ کا نام ہے جنگ موتا، بعض موتا بھی پڑھتے ہیں، جنگ موتا ہو رہی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام مدینے میں بیٹھ کے بتا رہے ہیں کہ اب جنگ فلاں بندہ لڑ رہا ہے، کہا اب جنگ کا جو جھنڈا ہے وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں میں ہے۔ عبداللہ بن رواحہ یہ نبی پاک علیہ السلام کا صحابی اور نبی پاک کی شان میں نعتیں بھی لکھا کرتے تھے۔ ہاں ہاں، اور اس نے پتا کون سی نعت لکھی ہے؟ حوصلے نہ سنے آجے ذرا، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، ترمذی میں فتح مکہ والا چیپٹر اٹھا کے دیکھیں، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ جب نبی پاک فتح مکہ والے دن مکہ شریف میں داخل ہوئے نا تو ظاہر سی بات ہے یہ جتنے کافر تھے یہ تو ڈر گیا بھی آج تو ساڑی خیر ہی کوئی نہیں، 10,000 صحابہ کا لشکر لے کے حضور داخل ہوئے۔ اچھا آقا کریم نے اعلان کر دیا، فرمایا جو بندہ خانے کعبے میں آ جائے اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، جو بندہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور جو بندہ حضرت ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، کیونکہ ابو سفیان نے بھی ایک دن پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا اور حضور نے فرما دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے فرمایا میں اسے بھی کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ ہے ابو سفیان کا مقام، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے یہ اعلان کر دیا اور فرمایا جو اپنے تلوار کو نیام میں ڈال لے اور کہے کہ میں نہیں لڑنا ہم اسے بھی کچھ نہیں کہیں گے، اور جو سرکشی کرے فرمایا پھر تکڑا ہو جائے منٹ لگنا ٹوٹے ہو جانے نے۔ یہ جب اعلان ہوا سارے ڈر گئے، اے کی بڑھنا جناب۔ فتح مکہ بغیر جنگ کے ہوا تھا لیکن راستے کے اندر ایک جگہ جھڑپ ہوئی تھی، تقریباً 25 بندے قتل ہوئے تھے کافروں کے۔ وہ چاند ایک چبل ایک جگہ تے لوگ کے بیٹھے تو نہ ایک صحابیاں دے قافلے تے حملہ کر دیتا تے صحابیاں مڑ لا لیا ہر شے جناب علی پھڑ لیا تے پا لیا لمے۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟
تو پھر آیا ایک بندہ بھاگتا ہوا، حضور وہاں لڑائی ہو گئی اور یہ کام ہے. نبی پاک نے فرمایا جا کے صحابہ کو کہہ دو اگر کوئی حملہ کرے تو انہوں چھڑنا نہیں تے جے کوئی نہ آکھے تو انہوں کہنا کچھ نہیں. صحابہ نے کہا حضور انہاں ساڑھے تے حملہ کیتا ہے. فرمایا مڑ تو سا ٹھیک کیتا ہے. سمجھ آ رہی نا؟ 25-27 بندے سن جنہاں نوں بالکل گاجر مولی دی طرح فٹ کر کے رکھ دیتا سی انہاں نوں، تے باقی سارے ترٹ گئے، ڈر گئے. لیکن اس دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جب خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے نا، مکہ فتح ہو گیا، تو حضور نے پتہ کیا فرمایا تھا؟ ادھر دیکھنا ذرا، اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر بولنا. بہت سارے کافر وہاں جمع ہو گئے نا، یار ایتھے بچ سکنے آئے کعبے دے وچ تے سانوں کسے نہیں قتل کرنا. تو نبی پاک نے پتہ کیا کہا؟ آپ نے وہاں پر اعلان کیا بتاؤ مکے کے کافروں آج تمہارے ساتھ کیا کروں، بتاؤ کیا کروں. آپ نے یہ اعلان کیا اور چپ گیا، دسو کی کراں. تے وچوں کافر اٹھی کے کھلے ہو گئے. تو پتہ کی آکھیا سی؟ اے ہن سنی جے سمجھ آوے تاں آدھے نے یا کریم ابن الکریم، اے تساں بھی کرم کرن والے ہو تے تہاڈا پیو بھی کرم کرن والا سی تے کریم قتل نہیں کردے، اج سانو معافی مل سکدی ہے. آ فرمایا جاؤ تسی مینوں بھی کریم آکھیا، میرے پیو نوں بھی آکھیا، جاؤ میں اج تانوں معاف کر چھڑیا، جاؤ با جاؤ. اللہ اکبر. توجہ ہے جی؟ یہ آقا کریم فرمایا وہ سارے پریشان ہونا کہ ابھی ہون نہ بچ دے اسی. تو وچوں جڑے انہاں دے کو سیانے آن نا جنہاں کو بڑی موٹی عقل دے نال تعلق ہے، اٹھ کے کھلی ہو گئے. اے تسی بھی کریم ہو تے تواڈے والد صاحب بھی کریم سن تے تواڈا خاندان ہی کریماں دا سی تے کریم تے کسے نوں کچھ نہیں آتا. فرمایا جاؤ یار اسی تانوں معاف کر دے، جاؤ معاف کر چھڑی. لیکن رکے اس سے پہلے بھی کچھ ہے جناب. 12 بندے تھے جن میں کچھ عورتیں بھی تھی. حضور نے فرمایا انہوں نہیں چھڑنا، جتھے بھی لب جان ان کو قتل کر دینا ہے. اور ان میں سے ایک بندہ ابن خطل جس کا نام ہے، وہ خانہ کعبے کی دیوار کے ساتھ ایدے بکھیا ذرا اے غلاف ہوندا نا، غلاف، اے غلاف کعبے دا ہی کر کے ہی نال لا کے کھلو رہا. ہی ہن سمجھ آئی جے؟ کعبے دے وچ وڑ کے کھلو رہا، اینج وچ وڑ کے. نبی پاک نو ایک صحابی نے دسیا حضور او جڑا فلانا بندہ تانوں گالی کردا ہوندا، تواڈیاں گستاخیاں کردا سی بے غیرت، تے تساں آکھیا بھی اونوں چھڈنا نہیں. حضور او نا کعبے دے وچ کھلوتا ہے تے فرمایا مار دیو. حضور صرف کعبے دے وچ نہیں، او دا جسم کعبے دے نال ہے تے غلاف او دے ڈڑ دے اوتے ہے. اچھا فرمایا اوتھے ہی قتل کر دیو، کیونکہ جڑا میرا گستاخ ہے جتھے بھی ہوے چھڈنا نہیں ہے اونوں. اے گل نہ دس دے، اے گل نہ دس دے. اللہ اکبر. بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ سبھی حضرات کو؟ اینج لوگ کیا کھلوتا فرمایا قتل کر دیو. او بیٹھے ہو ادھر دیکھیں، ایک ہوتا ہے کافر اور ایک ہوتا ہے گستاخ. کافر ہے نا، او دا ایک اپنا عقیدہ ہے، او دے تا تو گل کر. جڑا گستاخ ہے وہ شرارتی ہوندا ہے اور او دی وجہ تو تلخی پیدا ہوندی ہے، معاشرے دے اندر لڑائی اور جھگڑے اور فساد. دیکھو نا ایک بندہ صحابہ نو پہ جاوے، گستاخ تے ہے نا، تے ہن اسا جواب دینا نہیں، روٹی حلال نہیں کرنی. تسا کہ سمجھو گے چپ کر کے پاواں گے؟ جا جا کام کر اپنا، پر اب وقتدار رہو. کوئی نبی پاک دے اہل بیت نو پہ جائے تے تسا کہ سمجھو بھی اتاری اور چپ رہا سیڑ. واہ بھائی واہ، کسے بولنے چ نہ رہے. نبی پاک دی آل دا کوئی گستاخ ہوئے اسی تاوی چپ نہیں رہنا. نبی دے کوئی صحابہ دا گستاخ ہوئے اسی تاوی چپ. نبی پاک دا کوئی گستاخ ہوئے تاوی چپ نہیں رہنا. بعض کہتے ہیں نہیں نبی پاک تو معاف کر. حق گوریا نبی نے انہاں نو معاف کیتا ہے جیڑا بظاہر تکلیف دیندے سن. جیڑا نبی پاک دی نبوت نو یا رسالت نو چھڑیا یا صحابہ اور اہل بیت نو چھڑیا، نبی نہیں چھڑیا انہاں نو. گلاں کر دے ہو. اللہ اکبر. اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ حضرات. اور توجہ ہے، جڑا گستاخ ہوندا ہے شرارتی ہوندا ہے اور اے دے نال پورے علاقے چ افراتفری پھیل جاندی ہے. اسے واسطے علماء نے گستاخ رسول دی سزا قتل لکھی ہے. فرمایا جدوں اے جیندہ رہے گا نا تلخی برقرار رہ گی بھی. یہ کتا بھوکدا بھی ہے، حضور نو مڑ جیندہ ودا ہے، اینو تحفظ دتا جاندا ہے، ہیں ایدیاں ضمانتاں منظور ہوندیاں نے.
اس تو بہتر ہے اس کتے نو ویسے ہی مکا دیو، نہ ہو سی تے نہ تلخی ود سی۔ اے اصل مسئلہ ہے۔ اس واسطے انٹرنیشنل قانون بھی یو ہے، پاکستان دا قانون بھی یو ہے اور قرآن دا بھی ہے۔ کسے ملک کے چناوے جو تو قرآن دا ہے، اساں تیرے قانونہ دے محتاج تے نہیں نا، اسی تے قرآن دا قانون ویکھنا ہے نا۔ انہوں سمجھ آئیے؟ اس واسطے اے جڑے جدوں بھی ملک دے اندر تلخیاں پیدا ہوندیاں نہ کسی بھی اعتبار دے نال، مذہبی حوالے دے نال، یا کوئی صحابہ دی گستاخی کردا، یا اہل بیت دی گستاخی کردا، یا کوئی نبی دی گستاخی کردا ہے، اور اس ویلے سارے بندے ایمان والےاں دے دل نو تکلیف ہوندی ہے، پھر وہ اپنے غصے دا اظہار کر دین تے موڑ آ دین تفرقہ بازی ہو رہی ہے۔ وہ اسے کتے نو ہی مار گھتو جڑا ہر چوتھے دیڑے آ کے وڈھ لیندا ہے، ہلکے کتے نو مار دیو تے اللہ اللہ تے خیر صلاح، دلے پہ گئے تواڈی تے لگدا کوئی رشتہ داریاں نے جناب۔ اس واسطے یہ معاشرے کو اگر پر امن رکھنا ہے، حضور کا ادب بھی لازم ہے، صحابہ کا بھی لازم ہے، اور اہل بیت کا بھی اور ولیوں کا بھی لازم ہے۔ جس دن ادب والی بات ہو جائے گی سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلو گل کر دیں مڑ کے جواب دے، مڑ چیک دیں، مڑ چیکاں آسماناں تائیں جاندیاں۔ واہ بھائی یہ کون سی بات ہے؟ اس واسطے میرا پتر حوصلہ کر، حوصلہ، ٹھیک ہے؟ اپنی حد سے کوئی بندہ باہر نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ نبی پاک علیہ السلام کا دین ہے، اور اس دین میں بد امنی اور بد اخلاقی نہیں ہے، لیکن جڑا مالکہ نو ہی پہ جائے پھر انہوں کسے نہیں چھڑنا۔ اب اس بات کو ذرا سمجھیے، اگر آپ بیٹھے ہیں تو بولو گے سبحان اللہ پیار دینا۔ اس بات کو ذرا سمجھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ والے دن جب تشریف لے کے آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے اس دن نا آنے کا انداز بھی بڑا کمال کا رکھا ہوا تھا۔ صوفی ادھر دیکھیں بھائی، ادھر دیکھیں میری طرف۔ نبی پاک جس اونٹنی پر بیٹھے تھے نا، پتہ ہے اپنے ساتھ آپ نے کس کو بٹھایا ہوا تھا؟ اے سنیا جیسا سمجھ آوے تھا۔ نبی پاک علیہ السلام جس دن آ رہے ہیں، اپنے پیچھے نبی پاک نے جس کو بٹھایا ہوا ہے وہ ایک غلام کا بیٹا تھا۔ غلام کون ہے؟ زید بن حارثہ۔ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس زید بن حارثہ کا بیٹا، سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا۔ اس دن بھی نبی پاک نے ثابت کر دیا کہ یہ غریبوں کو بھولنا نہیں ہے، غلاموں کو بھولنا نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس پیار، محبت اور شفقت کا درس دیا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ حالانکہ آپ کے اپنے نواسے بھی تھے حسن و حسین، انہیں نہیں بٹھایا اس دن۔ آپ نے غور نہیں فرمائی میرے جملے پر؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک پیغام دینا تھا، اور حضور کے یہی تو پیغام ہے۔ اللہ کریم بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا کر دے۔ غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک فرمایا کریں، یہ ہمارے اسلام کا حصہ ہے، ہماری روحانیت کا حصہ ہے، اور ان ساری باتوں کو جس دن ہم سمجھ گئے ہمارا کام ہو جائے گا۔ اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے جو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پھر فتح مکہ والے دن آپ نے یہ اعلان کر دیا کہ جاؤ ہم نے تمہیں معافی عطا کر دی ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا تھا؟ قبیلوں کے قبیلے آئے اور میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تھا۔ قبیلوں کے قبیلے آ کے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا حسن اخلاق ہے، آپ نے سب کو معاف کر دیا، لیکن شرارتی اور گستاخ کو معاف نہیں فرمایا۔ بس یہی ایک نقطہ ہے جو امت کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد فرمایا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، فرمایا کہ یہ ہر چیز تو قرآن میں موجود ہے، اور یہ لوح محفوظ سے آئی ہے، وہاں بھی محفوظ اور یہاں بھی محفوظ۔ اور یہاں یاد رکھ لیجئے لوح محفوظ کیوں کہا؟ قرآن اور مجید، قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب کو کہتے ہیں، پوری کائنات میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ مجید بزرگی والی کتاب ہے۔ بزرگی والی کتاب کا کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آج تک جو قرآن نے کہا کبھی جھوٹ نہیں ہوا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی میری بات پر؟ جو قرآن نے کہہ دیا وہ ہو گیا، بس ختم۔ بڑے بڑے لوگ ہیں جو اپنے جملے بدل دیتے ہیں، اپنا قول بدل دیتے ہیں، لیکن میرے رب نے قرآن میں فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، فرمایا میرے کلمات کبھی بدلتے، اللہ نے جو قرآن میں کہہ دیا وہی ہے، بس ختم۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ سبھی حضرات کی؟
آپ اپنے گھر کے اعتبار سے دیکھ لیں، میاں بیوی کے اعتبار سے دیکھ لیں، اپنی معاشرت کے اعتبار سے دیکھ لیں، جو رب نے کہہ دیا وہی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ جو سود کھاتے ہیں یا سود کا کام کرتے ہیں یا سود کے پیسے لیتے ہیں دیتے ہیں، فرمایا یہ اپنے رب سے جنگ کرتے ہیں، میرے رب نے کہہ دیا۔ لے پوری دنیا بھامے پٹھی ہوئے بھامے سدھی ہوئے، جس نے سود کھانا اس نے رب سے جنگ کرنی ہی کرنی۔ آج یہ جو ہمارے ملک کی صورتحال ہے کس وجہ سے ہے؟ یہ باہر سے سود لیتے ہیں اور سود دے اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں، یہ ہن واپس کر جان تو مل گل ہوئی نا، کبھی نہیں کر سکیں گے۔ اے تسا سمجھو ادھے وکے ہوئے ہو، اے میں تمہیں دس دے، میں اے تمہیں کدی کداں گل سمجھ آؤ سی، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں اسلام کا نظام آ جائے اینج ہر شے فٹ ہو جائے گی جناب، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور میں یہ تو اللہ سے جنگ ہے، پتا ہے۔ اور پھر سود کھاتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، کتنے یہاں بیٹھے ہوں گے، اللہ کرے ایک بھی نہ ہوئے لیکن ہوں گے جو ان نوکریاں تو ریٹائرڈ ہوئے اور 20-30 لاکھ روپیہ ملیا بینک چ رکھ لیا، سود کھاندے رہے بیٹھے ہو۔ حرام ہے بھائی جان، حرام ہے۔ نہ پترا نو دندے ہو کاروبار واسطے، نہ کوئی اپنی دکان بنا دے ہو، مکان لے کے کوئی کرائے تے چڑھاؤ، ادو آ جائے گا بینک چوئی حرام کھانا ہی۔ ہوں نہیں بولنا، ہوں نہیں بولنا، نہ 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 نہ، بولیا ہے نا کوئی ایویں کو مسئلہ سن کے عمل نہ کر لوے، کو توبہ نہ کر بوے، ہاں واہ بھائی واہ، یہی تو بات ہے۔ اس لیے ہماری تقریروں کو گھنٹہ گھنٹہ ہمیں تقریر کرنی پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تقریر تو مختصر ہوتی تھی لیکن اس میں پیغام بہت واضح اور بہت بڑا پیغام ہوتا تھا۔ تو یہ جتنے لوگ ہیں میرے عزیز، میرے بھائی، میرے سجن ہیں اور میرے سنگی، یہ بالکل منع ہے۔ آج سامنے گھڑی نہیں، اس لیے مجھے شک پڑا کہ یہ کیا چکر ہے یار، اچھا کلا خراب ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ فرمائیں گے آپ حضرات؟ میرے بھائی بچ جاؤ، اچھی بات ہے۔ سود پہ لوگ مارکیٹ میں پیسے پھینک دیتے، سود میں بینک میں دے دیتے ہیں، سود میں او جناب علی فلانی جنس لے لاتے، فلانے پیسے تے فلانا ہیں تے فلانا ہیں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے یار؟ کیا مسئلہ بیٹے؟ اچھا 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 اچھا، مہربانی آپ کی، اللہ اکبر۔ جی ہاں جی 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 میں آتا ہوں اس پر، لیکن پہلے یہ بات سن لیجئے، مسئلہ سماعت فرما لیجئے۔ او بیٹھے ہو کہ کوئی نہیں بیٹھے ہو؟ تو یہ اللہ سے جنگ ہے۔ اور ادھر دیکھیں، میں نے جتنا قرآن و حدیث پڑھا ہے نا، میں نے 2 چیزوں کے بارے میں جنگ کے لفظ پڑھے ہیں جن سے اللہ جنگ کرتا ہے، 2 چیزوں کے بارے میں۔ اگر کوئی اور ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، میرے علم میں اضافہ ہو جائے گا۔ ایک فرمایا جو سود کھائے وہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، اور دوسرا جو اللہ کے ولی سے دشمنی رکھے، اللہ کہتا ہے میں اسے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ 2 چیزیں میں نے پڑھی، اس کے علاوہ تیسری چیز میں نے نہیں پڑھی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس واسطے سود کھانا بھی بند کریں اور اللہ کے ولیوں کی دشمنی بھی بند کریں۔ کئی اللہ کے ولیوں کے دشمن ہوتے ہیں، کدی بابے پیر کندھاری والے نو پایا گیا، کدی بابا فرید نو پایا گیا، کدی داتا صاحب نو پایا گیا۔ توجہ نہیں نہ فرما رہے آپ حضرات؟ تو یہ جو اللہ کے ولیوں کے دشمن ہیں نا، سکون ان کو نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے اعلان جنگ کرتا ہے، ہر ویلے سڑدا ہی رہندے۔ اللہ دے ولیاں دے تے مانی تے بہو ہوئے، ایتھے محفل تے تاں سڑدا، گھر گیا اگلی گلی بڑے تے مڑ محفل پئی ہوندی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ساڈا تو مڑ سبحان اللہ، جو محرم تو شروع ہوئے پہلو امام دا ذکر ہے تاں سڑ دین، اگو سفر آ گیا، ولیاں دا مہینہ، ربیع الاول آ گیا، 11ویں والا آ گیا، صدیق اکبر والا آ گیا، رجب والا آ گیا، او میں کیا پوتر کیوں سڑی جانا ہے سارا سال؟ انہاں ولیاں نو مان لے۔ توجہ ہے بھی سب حضرات کی؟ اس واسطے اللہ کے ولیوں کی دشمنی بھی چھوڑے۔ ہاں اصل میں لوگ دشمنی پتہ کیوں کرتے ہیں؟ توجہ فرمائیں گے؟ اج کل دیاں پیراں نو ویکھ کے بھی، اج کل دیاں پیراں نہ داڑیاں رکھیاں، نہ نمازاں پڑھ دین، نہ انہاں دے کول تسبیح، اپنے انہاں دے ڈیزائن ڈول کھڑکائیندے دربارے وڑ دین، ڈول کھڑکائیندے نکل جاندے، او سمجھدے نے شاید اے اللہ دے ولی ہیں۔ او نہیں، او بھائیا تجھے کس نے کہا یہ ولی ہیں؟ ہم سے پوچھنا، ہم بتائیں گے۔ اور پیر اور ولی پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی ساری زندگی یا فرمان خدا کے مطابق ہو یا مزاج مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ ان کو سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ اس کے علاوہ ہاں کوئی بڑے گھر جم پیا، بالکل ٹھیک ہے، تیرے مقدر نے، لیکن تو پیر نہیں بن سکتا، تیری بیعت نہیں ہو سکتی، تینوں ایسا ولی نہیں آگ سکتے۔ اور میں اکثر یہ مسئلہ بتاتا رہتا ہوں،
मौलवी जदों इमाम मस्जिद रखते हो बड़ियां उहदियां दाड़ियां कछदे हो हैं, ए दाड़ी पूरी होनी चाहिए, मुट्ठी तो घट होवे ते पिछे नमाज ही नहीं आउंदी। मैं क्या मेरा सोहना वीर, ओ मेरा बिरा, ओ मेरा सज्जण, जे छोटी दाड़ी आला इमाम नहीं ना बन सकदा ते छोटी दाड़ी आला पीर भी नहीं बन सकदा मेरा पुत्र। लेकिन पीरां वास्ते म्यार हो रहा है, जो मर्जी अंडे देवन बच्चे देवन तुसा पुछदे ही नहीं हो, क्यों भाई? नहीं, यूं नहीं होना चाहिए। अल्लाह हुआ, बैठ जा भी मलंग, बैठ जा थाई तशरीफ रखो। अगर आपको समझ आ रही है तो सुभान अल्लाह फरमा सकते हैं आप हजरात। तो मैं एक मिसाल दिया करता हूं, ओए नक ते मक्खी बह जावे ना ते मक्खी उड़ाया कर, नक न फटिया कर। समझ आ रही है? अगर आज के लोगों ने अपने रवैये बदल लिए तो इसका मतलब ये नहीं कि तू वलियां दा दुश्मन हो जा। अगर तेनू एडा फिक्र है तो लोगों को वैसे मोटिवेट कर, समझाओगे तो मसला हल होगा ना। तो वलियों की दुश्मनी दिल में रखने का क्या फायदा है? हालांकि यही बुखारी पढ़ने वाले मुझे बताएं, क्या बुखारी शरीफ में नबी पाक ने यही नहीं फरमाया मन आदाली वलीयन फकद आज़नतहु बिल हर्ब? फरमाया जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मैं उसे ऐलान जंग करता हूं। ये बुखारी में है, अल्लाह के वलियों का तज़किरा बुखारी में है। इधर देखिए जरा, तज़किरा सुना दूं ना आप हज़रात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया बनी इसराइल का एक वली था, उसका नाम जुरैज था। वो नमाज पढ़ रहा था, उसकी माँ ने आवाज़ लगाई तो नमाज छड़ ना सकिया, पढ़ता माँ के मुँह चो निकलिया भाई जितनी देर तक किसी बाजारी औरत का मत्था ना वेखें उतनी देर तक मुड़ तू मेरे मत्थे भी ना लगे। बात दुआ कबूल हो गई। एक औरत थी, उसने तोहमत लगा दी भी जड़ा मेरा बच्चा है ना ये सूफी औरां दा है, सूफी औरां दा, पीर औरां दा है। बंदियां ने पूछया नहीं, आके जनाब अली कढ़िया बाहर ते कट कट के हर्ष। उन्हें कहा गल की होया की है? उन्हें क्या हुण होया की है? पीर बनया बैठा है इत्थे जनानियां दे नाल बदकारियां करना है तेरे जुड़ गए जनाब। उन्हें आख्या जनाब मैनू मसला ते दसो ना भी की होया की है? उन्हें आख्या भी ये औरत ते आदि बच्चा तू इहदे नाल बदकारी कीती है ते ओह बच्चा है। उन्हें आख्या यार सारियां छड़ दिओ, जो तुसी करना सी कर लिया, मैनू मारिया कुटिया भी है ते तुसी ये ढा भी दिता है। आपां बच्चे नू ना पुछ लईए भी तू किहदा है। ए बुखारी शरीफ है, बुखारी। ए जी वली कर कुछ नहीं सकते। मैं क्या खुदा दा खौफ कर यार। आपने ना ओदे अल तवज्जो की, आपने फरमाया दस होए तू कौन है? उन्हें आख्या जनाब मैं फुलां चरवाहे दा, मेरी मां ने फुलां बंदे दे नाल बदकारी कीती है, इस अल्लाह दे वली दा कोई कसूर नहीं है। सदके जावां तुहाडे सिर हिलाउण तो। उसने कहा इस अल्लाह दे वली दा बोल भी पिया कि अल्लाह दा वली है, कसूर कोई नहीं है दा। समझा? ओ लोका माफिया मंगे, ओ बाबा जी सन तो कोई ना पता, तुसी तो माशाअल्लाह बड़ी करामत है, छोटा बाल ते बोलदा ही नहीं ते तुसी इशारा कीता ते एडे कामिल एडे अपने होए, बल्ले 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 सुभान अल्लाह। ए बुखारी शरीफ है भाईजान। उन्हें क्या इजाजत दे होते तुहाडा इबादत खाना सोने का ना बनाइए? आपने फरमाया नहीं यार यो मिट्टी का ही बनाए चाह सोना तुसी के। उन्हें आख्या भी ये तेरे नाल इंज होया क्यों है? यह गल बड़ी सुनने वाली, बस तेरे नाल इंज होया क्यों? इतना बड़ा कामिल वली ते मसला तुहाडे नाल ए बन गया। ते पता जवाब की दिता है? सुन लो। फरमाया एक दिन मैं नमाज पढ़ रहा सी ते मेरी मां ने आवाज लाई, मैं ना सिर्फ इश्क कशमकश दे विच रहा कि यार मैं सलाम फेर के जावां या हुणे जावां। मेरा जड़ा फैसला वो ये होया कि मैं सलाम फेरन तो बाद मैं फिर जावांगा। मैं मौके ते ना गया। मेरी मां एक दिन आई, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इत्तेफाकी अमर के मैं नमाज दे विच हुंदा सी। मेरी मां जलाल च आ गई, गुस्से च आ गई तो ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ इहो निकलिया भाई जितनी देर तक किसी ऐसी औरत का मुंह ना वेखें उन्नी देर तक हुण मेरे हाल ना आवी। ਉਹਦੀ कबूल हो गई। ये मैनू तां वेखना पिया जो मैं मां नू जवाब नहीं दे सकिया बर वक्त। मेरे भाई कित्थे बैठे हो? अपने मां बाप की कदर करना सीख। इतना बड़ा बहरहाल वली का जिक्र मौजूद है। और फिर अगली बात भी हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने तो कमाल, आप दी वालदा दमे दी मरीजा सन, पानी मांग लिया, आप पानी भर के आके ना तो सिराने खड़े हो गए, अख लग गई। दमे दे मरीज नूं अव्वल तो नींदर आउंदी नहीं, आ जाए तो जगाउणा नहीं चाहिए। उन्होंने ना प्याला फड़ के खड़े ने। हुण जाहिर सी बात है दो ही गल्लां ने भी अम्मा नूं जगावां या चला जावां। लेकिन आप दा जिहड़ा ज़मीर सी ना उन्हें आख्या यारा ना जगावी ना जावी, ना जगावी ना खड़ा रहे थे ही। बस वो बंदा किसले ना ऐसी मोड़ ते खलोता मिनट एक लगता है तो सारा काम हो जाता है। ना जगावी तो ना जावी। आप प्याला पकड़ के सारी रात खड़े रहो। प्याला भी मिट्टी के प्याले, बुखारा की ठंडी रातें,
ایویں سمجھو مری تے جناب بابو سا ٹاپ بڑیاں کھلوتا ہے جناب، یک ٹھنڈی رات۔ اما دی جدو تجو تلے اکھ کھلی نا، ویکھیا کہ پتر سرانے کھلوتا ہے، بیٹا تو میں نے جگا لیندا، نہیں امی جی مسکرا پہ۔ اما جی مسے تے اکھ لگی سی تو میں کہا چلو جاٹ سو لو، کتنی دیر؟ فرمایا سرگی دیاں آزان۔ اچھا میرا پوتر اجے تا، اچھا پیوا پانی میرا پوتر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ گل کر دی جدو پانی دیمن لگے نا، اے ویکھیا ہے انگلی نال تھوڑی جی نا چمٹ گئی کھلوتیاں کھلوتیاں دی۔ اے برف دا کولا کڈو نا تسی دوسرے دے وچوں مسجد سوری فریج دے وچوں، او بس اوقات نال چمبڑ جاندا ہے تھوڑا، او تھوڑا جا نا ہاتھ چمبڑ گیا۔ اما نے ویکھ لیا، بس اے گل ہے جڑی میں تانوں سمجھانا چاہندا سی۔ اما نے نا پانی رکھ دیتا تے ہنج کر کے جوڑی چا لئی تے رو پئی اما، آکھن لگی ربا سونیا اس ویلے تائیں پانی نہ پیساں جدن تک میرے پتر نو اپنا ولی نہ بنا لا۔ جملہ غور دے نال سننا ہے۔ فرمانے لگے اے لوگو 12 سال میں عبادت کرتا رہا، اس سے پہلے مجھے وہ مقام و مرتبہ نہ مل سکا جو میری ماں کی ایک دعا نے مجھے مقام و رتبہ عطا فرما دیا تھا۔ اللہ